ہم اپنے ان ساتھیوں کو بھی کہیں گے جو ہندوستان میں ہیں, جو لبرل سوچ رکھتے ہیں, جو باہر نکلے. ابراہم لنکن نے ٹھیک کہا تھا, یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کتنے سال ہیں, اہم یہ ہے کہ ان سالوں میں زندگی کتنی ہے. کل زندگی سے بھرپور پاکستان کی عظیم بیٹی آسمہ جہانگیر نے آخری سانس لی. ان کی زندگی انسانیت, جمہوریت, مذہبی رواداری, امتیازی سلوک سے انکار اور روشن خیالی کی ترویج سے عبارت ہے. کچھ لوگ صرف موجود ہوتے ہیں, بہت کم لوگ حقیقی معنوں میں زندہ ہوتے ہیں اور اپنی زندگی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ایسی زندگی ختم نہیں ہوتی. موت زندگی کے تسلسل میں محض ایک چھوٹے سے وقفے کا نام ہے. بلے شاہ نے ٹھیک کہا تھا, بلے شاہ اسا مرنا نہیں, گور پیا کوئی اور. آسمہ جہانگیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم بات کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے آسمہ جہانگیر کے ساتھ ایک عمر گزاری ہے. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ کام کرنے کا طویل تجربہ اور دوستی رہی ہے سینئر سیاستدان اور سابق سینیٹر افراسیاب خٹک میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں. میرے ساتھ ہی موجود ہیں محقق اور تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, اور لاہور سے, لاہور اسٹوڈیو میں ہی میرے ساتھ صحیح معنوں میں جو سینئر صحافی, آج کل تو ہر کوئی سینئر صحافی ہے, لیکن حسین نقی ہمارے استادوں میں سے ہیں, سابق ایڈیٹر اور سابق صحافی, ٹریڈ یونینسٹ. میں ان کا اور مزید کیا تعارف کراؤں, لیکن سب سے بڑھ کر وہ بھی آج اسی طرح سے دکھی ہیں جس طرح سے وہ تمام لوگ جو ان آدرشوں میں یقین رکھتے تھے. تو حسین نقی صاحب بھی آج دکھی لوگوں کا ایک طرح سے اکٹھ ہے. ہم بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے آسمہ جہانگیر کی زندگی اور جو کچھ انہوں نے حاصل کیا. خٹک صاحب, زندگی میں بہت کم مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ بیک وقت بہت دکھی بھی ہوں اور بہت خوش بھی ہوں. آسمہ جہانگیر کی جو زندگی ہے, کل وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں, لیکن جب ہم ان کی کامیابیوں اور ان کے سفر کی طرف دیکھتے ہیں تو بندہ رشک کھاتا ہے, اور ان کے جانے کا دکھ جو ہے وہ بھی بیک وقت. یہ دو بڑی متضاد قسم کے احساسات بیک وقت ہونا, یہ چند مجھے معجزات لگتے ہیں. بالکل مرتضیٰ سواگی بھائی, ایسا ہی ہے. پچھلی 24 گھنٹے تک تو لفظ ساتھ چھوڑ گئے تھے, بات کرنا مشکل ہو رہا تھا, لیکن جب سوچتا ہوں تو آسمہ جو جدوجہد کرنے والی خاتون اور شخصیت اور لیڈر تھی ہمارے سب کی, وہ جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری ہے, اپنی موت کو بھی اگر ان کے نقطہ نظر سے تھوڑا سا دیکھا جائے تو وہ اس کو اسی طرح دیکھے گی کہ یہ جدوجہد کرنے والوں کے لیے جو میراث چھوڑ گئی ہے وہ اس پہ چلتے رہیں, سفر جاری رہے, جدوجہد جاری رہے. میری تو ان سے ملاقات پہلی تو 1989 میں ہوئی, اگرچہ ان کا نام تو سب لوگ جانتے تھے. آسمہ جیلانی کیس, جنرل یحییٰ خان کے خلاف جو مقدمہ تھا مارشل لاء کے خلاف, اس وجہ سے سب لوگ, سارا ملک ان کو جانتا تھا کم عمری میں. لیکن میں جب جلا وطنی سے واپس آیا جنوری 89 میں, تو جلد ہی ان سے ملاقات ہو گئی اور ہیومن رائٹس کمیشن کی سرگرمیوں میں مجھے شمولیت کا موقع ملا. پھر میں نے ان کو قریب سے دیکھا, ان کے ساتھ بڑے زبردست ٹیم تھی, لوگ تھے, جسٹس درا پٹیل صاحب, آئی رحمان صاحب, مبشر حسن صاحب, طاہر محمد خان صاحب, بہت سارے پاکستان کے, زہرہ یوسف صاحبہ, حنا جیلانی تھی. تو پاکستان کے بہترین بیٹے اور بیٹیاں ان کی ٹیم میں شامل تھے. تو یہ مجھے بھی اس میں شمولیت کا اعزاز حاصل ہوا. یہ بہت بڑی جدوجہد تھی, اور انہوں نے ایک طرح سے جو انسانی حقوق کی ساری جہتیں جو تھی وہ انہوں نے اس کو فوکس کیا. چاہے سندھ میں ہاری ہوں, یعنی جو بانڈڈ لیبر جسے کہتے ہیں, بیگار کرنے والے ہاری, ان کی بات آپ لیں.
مجھے یاد ہے 2002 میں آسما کے ساتھ میں گیا محمد ایجنسی میں ڈیپ ایک غلانئی میں ایک خواتین کے ساتھ جو اسکول ٹیچرز تھیں ان کے ساتھ ایک نشست ہوئی 80-90 اسکول ٹیچرز تھیں اس علاقے کی. اب بلوچستان کے اندر دیکھیں خون ریزی ہوئی, جھگڑا ہوا, کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, لیکن آسما وہاں پہ پہنچ جاتی تھی اور ہمارے ہیومن رائٹس کمیشن کے دوسرے دوست پہنچ جاتے تھے اور وہ باتیں کر لیتے جو دوسرے لوگ کرتے ہوئے گھبراتے تھے, اور اس میں کوئی اناد اور بغض نہیں تھا. دیکھیں نا نواز شریف صاحب کی جب حکومت 96 والی حکومت آئی ان کے بعض وزراء بہت دھمکاتے رہے ہیومن رائٹس کمیشن کو, لیکن جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو سب سے پہلی آواز ہیومن رائٹس کمیشن نے اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ فوج یا نواز شریف صاحب کو عدالت میں رہا کر دے یا عدالت میں پیش کر دے تاکہ پتہ چلے کہ ان کو کیوں پکڑا گیا. اس طرح کی مثالیں نواب اکبر بگٹی سے ہم ان کی وفات سے چند دن پہلے ملے, یعنی اور ہمارے راستے میں کشمور سے ہم بلوچستان میں داخل ہوئے تو ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کو ڈرا کے یہ بھاگ جائیں گے, لیکن ہم لوگ ٹھہرے اور نواب اکبر بگٹی سے ملے, یعنی اس وقت, اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیسے وقت میں آ گئے جبکہ ان کے خلاف آپریشن شروع ہونے والا تھا. تو وہ گھبرانے والی خاتون نہیں تھی, ہر جگہ انہوں نے مقابلہ کیا اور مظلوم عوام کے ساتھ کھڑی ہونے میں ان کو خوشی ہوتی تھی اور ان کو فخر ہوتا تھا اور ان کے اور ساتھیوں کو انسپائر کرتی تھی. یعنی میں آپ کو بتاؤں پورے پاکستان میں چاہے لوگ زبانیں سمجھتے یا نہیں تھے, لیکن آسما جہانگیر کا جو روشنی تھی ان کے خیالات کی, اس سے لوگ متاثر ہو جاتے تھے. صحیح, ان کی مطلب قبولیت جو ہے وہ پورے ملک میں یونیورسل تھی اور پھر ریجن میں بھی. اب دیکھیں نا یہ کم ہوتا ہے ہیومن رائٹس, پیس بھی ان کا یہ خیال تھا کہ رائٹ ہے, امن جی, تو چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ امن ہو چاہے افغانستان کے ساتھ امن ہو, یعنی یہ جو دنیا بھر سے پیغامات آئے. یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک افغان مصور ہیں حمداللہ ارباب, جی بڑے مصور ہیں, ہاں, انہوں نے آسما جہانگیر کا جو پورٹریٹ بنایا ہے وہ وائرل ہو گیا ہے اس وقت انٹرنیٹ پہ. مجھے ایرانی ڈائسپورا کے پیغامات ملے کیونکہ یہ آخری وقت میں ایران کے لیے اسپیشل رپورٹ تھی. میں آپ کو بتاؤں فارسی میں اتنے ٹویٹس ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہ آپ اندازہ کرتے ہیں. آپ تو فارسی پڑھتے سے اس کے بارے میں پوچھتا ہوں, لیکن میں چاہتا تھا کہ حسین نقی صاحب کو شریک گفتگو کریں. حسین نقی صاحب, آپ کی جان پہچان کب سے تھی آسما سے اور ان کے والد سے؟ والد سے تو ظاہر ہے کہ 50 سال ہوئے, اور آسما سے آسما ظاہر ہے چھوٹی تھیں بہت, اور خاص طور سے اس وقت ہوئی جب انہوں نے اپنے والد کی گرفتاری کے خلاف یحییٰ خان کے زمانے میں مقدمہ دائر کیا. تو اس وقت ایک نام جو مشہور ہوا ہمارے سامنے, چونکہ آسما نے 3 بڑے یعنی ڈکٹیٹرز, جس میں سے ایک کے زمانے میں پاکستان ختم ہوا اور ایک کے زمانے میں کا ہم بھگتان بھگت رہے ہیں ابھی تک, کلیشنکوف اور نارکوٹکس کلچر کا, اور تیسرے پرویز مشرف صاحب جنہوں نے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بیہودہ حرکتیں کی اور کوشش کی ان کو براؤ بیٹ کرنے کے لیے. آسما ایک ریزسٹنس کا سمبل کے طور کے اوپر ایمرج کی. تو یہ تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ سن 58-60 میں لاہور آیا تھا, وہاں سے جب کراچی سے ادھر آئے رخ کیا. جی جی. اور اس کے بعد سے ملک صاحب سے تو پہلے بھی واقفیت تھی, لیکن ملک صاحب سے زیادہ واقفیت لاہور میں 67 اور آنورڈس کے پیریڈ میں ہوئی, اور مطلب یہ سلسلہ تو وہیں سے شروع تھا. اچھا حسین نقی صاحب, ہم کے پاس بھی آئیں گے, ڈاکٹر عائشہ کے پاس بھی آئیں گے. ہمیں کچھ تازہ ترین جو الیکشن کے نتائج ہیں اس حوالے سے اسٹوڈیو واپس جانا ہے, اور ابھی ہم پھر واپس آپ کے پاس آتے ہیں. جوڈیشری کا کام ہے قانون کو نافذ کرانا, قانون کو انٹرپریٹ کرنا, اور اس کے سامنے جو انسان ہے وہ نیوٹرل ہے. یہ تماشبینوں کا ملک نہ بنایا جائے. پولیٹیکل ول تبھی آتی ہے جب کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ لوگوں نے ہمیں یہاں لائے ہیں, لوگ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں تو کم از کم لوگوں کو ایک انعام, لوگوں کو یہ ہم
प्रोटेक्ट करें कि वो एक डिग्निफाइड ज़िंदगी गुजार सकें. अवाम में आज हम बात कर रहे हैं इंसानी हुकूक की अलंबरदार आसमा जहांगीर की. डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा साहबा, आप कब से जानती थी आसमा को? देखिए जी, मेरा कोई यूँ उनसे बहुत जैसे कहते हैं कि ज़ाती दोस्ती नहीं थी, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि उनके जो मुरीदीन हैं, उनके जो बहुत चाहने वाले हैं, उनसे सीखने वाले, उनमें मैं अपने आप को चाहूँगी कि गिनी जाऊँ. यकीन करें, बात से पहले हो रही थी तो कई दफ़ा ऐसा होता था कि अच्छा भाई देखो पाकिस्तान से कौन कौन है जो कि बैठ के सही बात कर सकता है, जिसका कोई यूँ बायस ना हो, जो ढंग की बात करने वाला हो. तो जब लिस्ट बनाते थे तो एक तो लिस्ट भी थोड़ी सी होती है, लेकिन उसमें हमेशा हर लिस्ट में आसमा जहांगीर का नाम होता था. वो चाहे वो मज़हबी लोग हों, चाहे वो कश्मीरी हों, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो पश्तून हों, चाहे वो उकाड़ा के लोग हों, जो शख्स मुश्किल में काजी हुसैन अहमद से लेके अकबर बुगटी तक सबकी वकालत करने के लिए. बल्कि बात यह है कि ऐसे लोग जो कि आज आसमा के ख़िलाफ़ अब भी उनकी मौत के बावजूद बात कर रहे हैं, उन्होंने तो जब उन पे मुसीबत पड़ी तो आसमा ने उनकी भी हमायत की. जबकि उनके जो जहन की जो क्लैरिटी थी ना कि भाई सच सच है जिसकी मैंने हिमायत करनी है. देखें, इंसान है, कोई फरिश्ता तो ना हम है ना वो थी, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वगैरह अपनी जगह, लेकिन उनकी जो शानदार जहन की क्लैरिटी थी ना कि जो असूल है, जो जमहूरियत है, जो अवाम की उनकी हमदर्दी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया. क्योंकि मैं समझती हूँ कि ह्यूमन राइट्स के इशू पे आसमा जहांगीर हमारे लिए वन स्टॉप शॉप थी कि भाई कोई मुसीबत किसी को पड़ी है, किसी ने सोचा है, पहला घबराने की बात नहीं है. आसमा बैठी हुई है, आसमा से राब्ता करते हैं. जिसका कोई वकील नहीं, उसका वकील आसमा होती थी. तो यकीन करें, कल तो जब खबर मिली तो यूँ लगा जैसे किसी ने कुछ छुरा घोंप दिया हो, सांस रुकने लगा, ऐसी फीलिंग थी. मुझे एक सेकंड ज़रा रुकिएगा, मैं आपके पास आऊँगा. गाजी सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं. उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी काम किया है और वैसे भी उनके एक ताल्लुक़ रहा है आसमा जहांगीर साहिबा के साथ. गाजी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है. गाजी साहब, मुझे पता है कि आपकी और बहुत सारी मसरूफियात हैं और आजकल आप टीवी से रूठे हैं, लेकिन ये मौका ऐसा है. आसमा जहांगीर आपकी दोस्त, आपकी रफ़ीक, क्या कहना चाहेंगे मुख्तसर, अगर आप कुछ कहना? क्या कह सकते हैं. पहले तो यह है कि बिल्कुल यकीन ही नहीं आया कि ऐसा कुछ इस वक्त हो सकता है, लेकिन ये कि कल से अब तक ये कोई 30 घंटे जो गुजरे हैं, इसमें कितने दोस्तों से और इस कबीले के जो दूसरे हमारे हमसफ़र लोग हैं उनसे जो गुफ्तगू है, उससे एक सहारा सा मिला है. और वो ये है कि जितनी तवक्को थी कि यानी एक तरह से एक महसूस होता था कि कम हैं वो लोग कि जो इस किस्म की जद्दोजहद में शामिल हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत लोग हैं. तो इस तरह से एक उम्मीद बनती है कि आसमा जहांगीर की जो तहरीक है वो जिंदा रहेगी और बिल्कुल एक उनका जैसे कि कोई सितारा हमें रास्ता दिखाता है, इस तरह आसमा जहांगीर की जो ज़िंदगी है वो हमें रास्ता दिखाएगी. बहुत शुक्रिया गाजी सलाहुद्दीन साहब, आप अपनी बात बिल्कुल जारी रखिए. डॉक्टर साहब, देखिए, उनकी जो सबसे बड़ी एक खूबसूरती थी आसमा जहांगीर की कि वो देखें, जब से उन्होंने अपना सफ़र सियासी शुरू किया अपने वालिद की ज़िंदगी में, उनने कभी कोई साइड्स चेंज नहीं की. एक कंसिस्टेंसी थी,
ایک جس رستے پہ وہ تھیں اور وہ یہ نہیں تھا کہ مجھے یہ پسند ہے یا وہ پسند ہے، میں اس پارٹی کی ممبر ہوں، مجھے یہ چاہیے یا وہ چاہیے. وہ ایک جو ان کا ایک اصول تھا کہ جمہوریت اور پاکستان. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، عصمت جہانگیر کا نام ان لوگوں میں آتا ہے جو کہ جسے کہتے ہیں ہو انویسٹڈ ان پاکستان، کہ یہ لڑائی ہے ہم نے یہاں لڑنی ہے. اس کے باوجود کہ ان کی ایک وقت میں ابھی حال ہی میں ان کو کوئی دھمکیاں وغیرہ بھی ملی کہ، اور ایک انہوں نے ذکر بھی کیا تھا انٹرویو میں کہ جی ان کو قتل کرنے کا ایک کوئی منصوبہ کہیں بنا، لیکن جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میرے تو ساری نسلوں کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں، میں تو یہاں سے کیسے جاؤں گی. دیکھیں بلکہ 2012 کی بلکہ بات ہے کہ وکی لیکس میں تھا کہ جی ایک کوئی پلان تھا ان کو کرنے کا، لیکن وہ پھر بھی رہیں، وہ پھر بھی لڑتی رہیں. اور ایک طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ وہ ایک جسے نیچرل ڈیتھ ان کی ہوئی، جی سب نے آگے جانا ہے، کسی بم کے دھماکے میں، کسی دہشت گردی میں نہیں ہوئی. غم اپنی جگہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، سر پہ ہم لوگوں کے ہاتھ رکھنے کے، ہم ایک گائیڈنس کے لیے ایک وہ ایسا تھیں جن کو دیکھ کے حوصلہ بنتا تھا کہ بھائی نہیں آگے چلو، اس ملک میں جس میں ہماری روٹس ہیں، جس میں ہماری جڑیں ہیں، جس میں ہم انویسٹڈ ہیں، اگر یہ خاتون کھڑی ہو سکتی ہے تو ہم سارے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے. ٹھیک. افراز صاحب خٹک صاحب، آپ ذرا آخری جو ان کی جو عوامی سطح پہ جو ان کی اپیرنس تھی جو ظاہر ہوئیں، وہ پشتون جو مارچ اور جو یہاں ہوا، جہاں پر آپ کے ساتھ ان کی ایک تصویر بھی ہے جو ابھی ہم اسکرین پہ دکھائیں گے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے جی، یہ جو پشتون دھرنا یا لانگ مارچ سے کہا گیا، یہ ہمارے قبائلی جوانوں کی ایک طرح سے اپرائز تھا. تو یہ جب شروع ہوا تو آسماں ملک میں نہیں تھی، لندن گئی تھی، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ، بے نظیر بھٹو شہید پہ انہوں نے وہاں ایک لیکچر دیا آکسفورڈ یونیورسٹی میں. وہ جب یہاں آئیں تو میرا بھی ان سے رابطہ ہوا، ہمارے کچھ اور ساتھیوں کا، بشرا گور صاحبہ کا، انہوں نے بھی رابطہ کیا، تو وہ آ گئی. مجھے یاد ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہماری آخری ملاقات ہوگی. ہم تھوڑی دیر کے لیے وہی زمین پہ بیٹھے، دھرنے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہی لان میں جو پریس کلب کے سامنے میدان ہے اس میں بیٹھے. تو اس وقت بھی تھوڑی سی ان کی طبیعت ناساز تھی. اچھا. انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر بات کر لیں، اس کے بعد بے شک چلی جائیں، کیونکہ میں نے کہا آپ سفر سے بھی آئی ہیں، باہر سے آئی ہیں، جیٹ لیگ وغیرہ. بہرحال وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے مختصر بات کی، لیکن جیسا کہ وہ آسماں صاحبہ تھیں، آسماں جہانگیر، ابھی اپنے تھوڑی دیر پہلے وہ چلائی بھی تھی اس کا کیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو پاکستان میں رہنے والے سارے لوگ ہیں اور پشتون بھی اس میں بہت اہم ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو نکال کے، ان کو الگ کر کے، ان کو حقوق سے محروم باہر رکھ کے آپ کوئی پاکستان نہیں بنا سکتے. اور انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں تک کہوں گی کہ باچہ خان کی جو لیگیسی ہے اس کو آپ نکالیں گے تو پاکستان جو ہے وہ تنگ نظر پاکستان بن جائے گا، ایک واقعی ڈیموکریٹک پاکستان. تو اس طرح کی باتیں، اور یہی ان کا آخری پبلک ایڈریس تھی، لیکن اس میں بھی وہ اپنے انہی اصولوں پر ڈٹی رہیں آخری دم تک. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہ احساس ہے، ہمیں یہ احساس ہے کہ آپ بڑے دکھ والے دل سے یہاں پہ آئے ہیں. میں آج صرف اس لیے آئی کہ میں آپ کی بہن ہوں، آپ کا دکھ بانٹنے آئی. ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، زبان بندی اور تالا بندی نہیں ہوگی. اب نئی جنریشن آئی ہے، وہ سوچتی ہے، وہ بات کرے گی، وہ سوال بھی کرے گی. تو یہ کوئی نہیں ہے کہ ہر چیز ڈھونس کے ذریعے نہیں ہو سکتی. ہم بات کر رہے ہیں آسماں جہانگیر کی، اور میرے ساتھ فون لائن پر ہیں نصرت جاوید، سینئر صحافی. شاہ جی، آپ کا پروگرام بھی ہے اور آپ نے وقت نکال کر ہمارے ساتھ بات کرنا
قبول کیا. آپ کا شکریہ. آپ کیا کہیں گے اپنے دوست کے جانے پر؟ ارے بھیا مثلا میں ابھی یہی بتا رہا تھا کہ مجھے تو ابھی تک میں اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پایا ہوں، اور اس کا میں بتا رہا تھا ابھی گل مینے کو اپنے پروگرام میں لائیو یہی بات کر رہا تھا کہ میں ابھی تک کسی خبر کو اس طرح ماننے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مجھے اتوار کے دن یہ پتہ چل گیا تھا، لیکن ابھی تک میں نے ان کی بیٹی منیزے کو فون نہیں کیا ہے اظہار افسوس کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے میں خود تو قائل ہو جاؤں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، تو پھر اس کا پرسہ بھی دوں کسی کو. تو ایک ایسی جاندار خاتون کا اس طرح چلے جانا جو ہے وہ کو ہضم نہیں ہو رہا، اور میرا نہیں خیال کہ میں اس کو کوئی مناسب طریقے سے بیان کر سکتا ہوں. شاہ جی کبھی انہوں نے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی؟ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ اکثر ہوتی تھی، لیکن اکثر میں بازی لے جاتا تھا ان سے، کیونکہ میں ذرا ان کے منہ لگا ہوا تھا، اور چونکہ ہم دونوں کا تعلق لاہور سے تھا، اور ان کے آبائی اعتبار سے وہ لاہور کے محلہ ککے زئی کی ہیں، اور وہاں کے لوگ، وہاں کی خواتین خاص طور پر بہت لڑاکی مانی جاتی ہیں. تو میں نے جب ان کو چپ کرانا ہوتا تھا صرف ایک لفظ کہتا تھا، اخیر ککے ذہنی لکھی ہے نہ کچھ پڑھ کے بس چپ کرو. تو وہ کہتی دفع ہو جاؤ، لیکن وہ چپ ہو جاتی تھی. یہ تو اکثر یہ کہ میرا خیال ہے ریورس رہا ہے، بلکہ ہمیشہ مجھے یہ سمجھایا کرتی تھی کہ تمہارے حصے کا میں جو بولنے کے لیے تیار ہوں تو تم ذرا احتیاط سے کام کیا کرو. تو بہت شفقت رہی ان کی. بس بہت شکریہ شاہ جی ہمارے ساتھ بات کیے. آپ بات بتا رہے تھے ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، لیکن ہم اپنے جو ناظرین ہیں اور جو ہمیں سن رہے ہیں، ایک تاریخی واقعہ ہے جو ہم ضرور سنانا چاہیں گے، اور حسین نقی صاحب شاید وہ بھی اس کی گواہی دیں گے. آج سے ٹھیک 35 سال پہلے، آج ہی کے دن 12 فروری 1983 ویمن ایکشن فورم کی خواتین حبیب جالب صاحب کو لے کر گئے، اور جالب صاحب اس کا ذکر بھی کرتے تھے کہ انہوں نے احتجاج کیا، اور جالب صاحب کی بھی پٹائی ہوئی، اور آسمہ جہانگیر کی بھی، اور دوسری خواتین کی بھی. اور اس پہ انہوں نے ایک نظم لکھی جو بہت مشہور ہوئی، اور جالب صاحب اکثر اس کا ذکر کرتے تھے کہ بڑے بنے تھے جالب صاحب پٹے سڑک کے بیچ، گالی کھائی لاٹھی کھائی گرے سڑک کے بیچ، کبھی گریباں چاک ہوا کبھی ہوا دل خون، ہمیں تو یوں ہی ملے سخن کے سلے سڑک کے بیچ، جسم پہ جو زخموں کے نشاں ہیں اپنے تمغے ہیں، ملی ہے ایسی داد وفا کی کسے سڑک کے بیچ. کیا بات ہے. تو یہ آج سے ٹھیک 35 سال اب یہ قدرت کا ایکشن فورم کی سٹرگل تھی، اور یہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا تھا لاہور میں مسجد شہداء کے سامنے پابندیاں تھیں. اب تو وہاں مسجد شہداء بھی ہے. جی نہیں وہ کسی سے بات کریں. گزارش ہے کہ یعنی جو جنرل ضیاء الحق نے چاہا، اب یہ حسین نقی ایک صاحب تو اشتہاروں نے کافی مزاحمت کر دی ہے. اچھا، آسمہ ایک مزاحمت کا سمبل ہے، اور ادھر اشتہار مزاحمت کر رہے ہیں آسمہ کے ذکر کے خلاف. تو دیکھیے آسمہ نے اپنے والد کو یہ کہا بچپن سے، وہ ملک غلام جیلانی کو نصرت نے کہا کہ زئی تھی جی ملک غلام جیلانی صاحب کو. ملک غلام جیلانی صاحب اور ڈاکٹر مبشر صاحب وہ شخصیت ہیں جو ایک ایک اکیلے نکل کے اور ایک ایک پلے کارڈ لے کے لاہور کی سڑک پہ پھرے تھے. یہ ظاہر ہے مارشل لاؤں کے خلاف، اور حسن مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے ملک صاحب. تو آسمہ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا، اور اس نے ملک صاحب کو کہا کہ دیکھیے میں لونر نہیں بنوں گی، میں لوگوں کے ساتھ مل کے اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں گی. کیونکہ ملک صاحب بہت مزاحمت کے قائل تھے،
لیکن وہ اکیلے طور پہ یہ کرتے تھے، چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہو، چاہے باہر ہو، چاہے وہ کوئی بیان دیں، اس طریقے سے۔ تو آسما نے ایک تو یہ بہت اچھا فیصلہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے خواتین کو، انہوں نے محنت کشوں کو، انہوں نے سب کے ساتھ پاکستان کی تمام جتنی بھی، یعنی ایون اشرافیہ کے ساتھ مل کے، اور ایون سپاہی صحابہ کے لوگوں کے اوپر جب تشدد ہوا یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا جیل میں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، تو اعظم طارق کے حوالے سے بھی آسما نے بھی یہ کہا، اور HRCP کے پبلیکیشنز میں بھی ہوا۔ اور دیکھیے ایک جو خاص بات تھی، میں سمجھتا ہوں HRCP بننے میں اور اس کی اتنی پذیرائی ہونے میں پاکستان میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہر ایک کی آواز، جو بھی کسی مظلوم کی آواز تھی، اس میں وہ اپنی آواز کو شامل کرتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ تنظیم کے اندر یہ بھی ایک فرق HRCP نے قائم کیا کہ اختلاف رائے اور اختلافات دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو HRCP میں اختلاف رائے تو بہت ہوا، مطلب یعنی آسما کے ساتھ بھی ہمارا بھی اختلاف رائے اکثر ہوا، اور اسی طریقے سے اور لوگوں، لیکن اختلافات نہیں ہوئے۔ اور اسی واسطے یہ ایک ایسی تنظیم بنی جس کے متعلق ابتدا میں تو یہ کہا گیا کہ یہ ایجنڈا ہے فلاں کا ہے اور امریکن سرمایہ سے چل رہا ہے اور فلاں ہے، اور اس کے بعد اب پاکستان میں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے رسول اکرم نے دیے ہیں، اور انہوں نے اس کو قبول کیا۔ تو یہ جو کام تھا یہ بڑا کام تھا۔ تو آسما نے، آپ اگر یوں دیکھیں اس زندگی میں 66 سال میں سے 18 سال کی عمر سے اور اب تک آپ دیکھ لیں کہ یعنی یہ ساری عمر جو ہے یہ گزری مزاحمت میں، اور ہر قسم کی قوت کے خلاف، ایسی قوت کے خلاف جو انسان دشمن تھی، جو انسان مخالف تھی۔ یہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ تو جیسے غالب نے بھی کہا کہ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تم سا کہیں جسے۔ خٹک صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے سندھ کی خواتین کی، کسانوں کی۔ ہاں، میں یہی جو حسین نقی صاحب نے کہا اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا۔ جی دیکھیں، یہ جو سن 86 میں انہوں نے ملک غلام جیلانی فاؤنڈیشن بنائی، پھر 88 میں اس کو ہیومن رائٹس کمیشن کی شکل میں جیسے نقی صاحب فرما رہے تھے، گزارش ہے کہ یہ ایسے وقت میں جب ضیاء الحق پاکستان میں انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کو فروغ دے رہا تھا ریاستی پالیسیوں میں، وہاں معاشرے میں ایک ایسی آواز اٹھی جس نے ایسی مشکل حالات میں ایک انڈیجنس انسانی حقوق کی تحریک بنائی، جو پاکستانی تھی، پاکستان کے لوگوں کی تھی، پاکستان میں جو تنوع پایا جاتا ہے اس کی بھی نمائندگی کرتی تھی، اور پاکستان کے سارے کمزور طبقوں یا جو جبر کا شکار طبقے تھے ان کی آواز بن گئی۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے موقع ملا ان کے ساتھ جہاں بھی ہم گئے، مثلا ترپارکر میں اور سندھ کی دوسری جگہوں میں ہم گئے، یہ جو بیگار لیبر کا مسئلہ تھا، بانڈیڈ لیبر کا، اس میں HRCP نے مداخلت کی اور سینکڑوں لوگوں کو چھڑایا قیدوں سے، جاگیرداروں کے قید بند سے۔ اور کئی موقعوں پر میں نے دیکھا وہ جو خواتین ہوتی تھیں وہاں مقامی، وہ جب خوشی مناتی تھیں کسی موقع وہ ان کے ساتھ وہ مل جاتی تھی اور گھل مل جاتی تھی۔ بالکل چند سیکنڈ ہے میرے پاس، حرف آخر۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم اب بہت دن آئیں گے جن میں ہم کو یاد کریں گے، لیکن جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جہاں تک خواتین کے رائٹس ہیں اور جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے، افراز صاحب خود اس سے وابستہ ہیں، میرے خیال میں بہت ضرورت ہے کہ اس کو مزید، اس ادارے کو مضبوط کیا جائے تاکہ آسما نے جو ان کی غیر موجودگی نے جو خلا چھوڑا ہے وہ اتنا بھرا تو کبھی نہیں جائے گا، لیکن کوشش کی جائے، لیکن وہ تکلیف نہ دے لوگوں کو، اور لوگوں کو احساس ہو کہ وہ جو شمع ان نے جلائی تھی وہ ابھی بھی جلتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کی جو نشست ہے خراج عقیدت پیش کرنے کی آسما جہانگیر، ہم ان کو خدا حافظ کہیں گے۔ ان کے کارنامے، ان کی جدوجہد وہ مشعل راہ ہوگی نئی نسل کے لیے جو ان آدرشوں کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت، قانون کی حکمرانی، روشن خیالی، انسانوں کے درمیان ہر طرح کی مساوی
سلوک ہونے کی بات اور ہر طرح کے امتیازی سلوک کا خاتمہ۔ مرتضیٰ سولنگی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔